اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عمرین کرام، مجھے بتایا گیا کہ آج کی یہ مجلس ایک مومنہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ قرآن کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی آیے کریمہ کے اندر جس تاکید اور لب و لہجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسی تاکید کے ساتھ اور اسی لب و لہجے کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔ روایات کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر والدین کے معاملے میں بر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور احسان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ دونوں کا تقریباً مطلب والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا، اس معنی میں استعمال ہوا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ کا، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، شرک ہے، اور ہم کلمہ توحید میں اسی کا اقرار کرتے ہیں۔ توحید کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم توحید فی العبادت ہے، یعنی صرف خدا کو اپنا معبود ماننا، خدا کے علاوہ کسی انسان کو، بت کو، سورج کو، آگ کو، گائے کو، خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ ماننے کا اقرار ہم لا الہ الا اللہ میں کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، خدا کے علاوہ جو کسی اور کی عبادت کرے گا وہ مشرک قرار پائے گا۔ ایاک نعبد، یہ اگر عربی عبارت ہوتی نا، نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں غیر خدا کی عبادت کی نفی نہ ہوتی۔ نعبد کا مثلا میں آپ سے کہوں کہ مثلا اعطیک من درہمن اعطیک دینارن، میں آپ کو دینار دوں گا، میں آپ کو درہم دوں گا، کسی اور کو دوں گا یا نہیں دوں گا اس کے بارے میں یہ میرا جملہ خاموش ہے۔
لیکن اگر میں کہوں ایاکا اعطی درہمن، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں صرف آپ کو درہم دے رہا ہوں، کسی اور کو درہم نہیں دے رہا۔ نعبد کا اگر عبارت ہوتی، آیت ہوتی، تو اس کا مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہیں کرتے، جائز ہے یا نہیں جائز، اس کے بارے میں نعبد کا کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگر آپ ایاکا کو لگا دیں گے، ایاکا نعبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں ایاکا جو ہے نا وہ بتاتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور خدا کا کیا حکم ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور نیکی کرو۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، احسان کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم والدین کی ان کے سن و سال اور ان کے عمر کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو، نظر رکھو۔ اس عمر میں بیماری کی حالت میں، صحت کے حالت میں کون سی خوراک، کون سا کھانا ان کے لیے مناسب ہوگا، کون سا لباس مناسب ہوگا، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، کس طرح کی رہائش ان کو دینی چاہیے، تم خود ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو، ان کو تجھ سے مانگنا نہ پڑے۔ امام نے فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے۔ آج میں جمعہ کے خطبے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان سنا رہا تھا۔ معلی بن خنیس امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ بتائیں ایک مومن کا دوسرے مومن کے ذمے واجب الادا حقوق کیا ہیں؟ ہم سب الحمدللہ مومن ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے اوپر کون سے حق ہیں جو واجب الادا ہیں؟ نہیں کریں گے تو گویا ہم اس واجب کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ اگر میں وہ حقوق تمہیں بتاؤں تو تم ان کو ادا نہ کر سکو، علم حاصل ہو لیکن علم پر عمل نہ کرو، نہیں پوچھو تو بہتر ہے کہ مومن کے ذمہ واجب الادا حقوق کیا ہیں۔ یہ روش حجت کا تمام نہ ہونا، یعنی اگر میں تمہیں بتا دوں گا کہ مومن کے ذمہ یہ حقوق ہیں، تم پر حجت تمام ہوگی، اور اگر کوتاہی کی ادائیگی میں تو خدا کے بارگاہ میں تم جواب دہ ہوگے۔ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا نواسۂ پیغمبر نے کربلا میں لوگوں سے کہا دیکھو جو میری مدد کو آ سکتا ہے وہ بے شک میرے قریب رہے، میں جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کروں تو میری مدد کو آئے، لیکن اگر کوئی نہیں آ سکتا یا نہیں آنا چاہتا اتنا دور نکل جائے کہ میری صدائے استغاثہ کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ حجت دیکھیں کتنے درد ہے نواسۂ پیغمبر کے دل میں۔ یہ احسان میں پڑھ رہا تھا کہا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ معلی بن خنیس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اس کا مطلب یہ تھا کہ فرزند پیغمبر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید اس کی توفیق شامل حال رہی، آپ مجھے بتا دیجئے مومن کے ذمہ جو حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا۔ 7 حقوق بیان کیے ہیں، وہ 7 کے ساتھ میں ابھی بیان نہیں کر رہا۔ ایک حق جو والدین کا ہے امام علیہ السلام نے اس روایت میں مومن کا بھی بتایا ہے۔ جس طرح والدین کے معاملے میں امام زین العابدین نے فرمایا خدا جس احسان کا حکم دے رہا ہے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی ضروریات زندگی کو خود سمجھو، ان کو اتنی بھی محنت زحمت نہ کرنی پڑے کہ وہ تم سے
کھانے کی فرمائش کرے، مخصوص لباس کی فرمائش کرے، مخصوص رہائش کی تم کو فرمائش پر کریں۔ امام نے فرمایا مومن کے 7 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تم خود مومن کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو۔ ان 7 میں سے ایک حق یہ بھی ہے جو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو جو طولانی وصیت فرمائی ہے، اس میں فرمایا کہ دیکھو تم اپنے برادر مومن کے بارے میں وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس کو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے، جو بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے وہ برادر مومن کے بارے میں بھی تجھے ناگوار گزرنی چاہیے۔ عجیب ہے، احسان جو والدین کا حق ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کی طرح مومن کا بھی تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم مومن کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لیے، اور یہ کہ مومن کی ضروریات زندگی کا خوب خیال رکھو، اس کو تمہارے دروازے پر آ کے مانگنا نہ پڑے۔ یہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں یہ خصوصیت آپ کو ملے گی۔ تاریکی شب میں امیر المومنین کے بارے میں ملتا ہے، امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے، صادق آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ تاریکی شب میں وہ ضرورت مند کو، فقیر کو پتہ بھی نہیں ہوتا جی، وہ لوگوں کے گھروں میں خوراک پہنچاتے تھے۔ میں نہیں بھول سکتا یہ عمران خان اور طاہر القادری نے جو ڈی چوک پر وہ دھرنا دیا تھا اس وقت کی حکومت کے خلاف، طاہر القادری تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، امام محمد باقر آپ کو غسل دے رہے تھے، جو آپ کی مدد کر رہے تھے غسل دینے میں، انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے پشت پر نشان تھے، گویا زخم کے نشان۔ پوچھا فرزند پیغمبر یہ آپ کے والد گرامی کے پشت پر یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ کہا یہ میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھانے پینے کی وزنی چیزیں پشت پر اٹھا کے غریبوں کے در در پہنچ کے ان پر تقسیم کرتے تھے، یہ اس کے نشان ہیں۔ ایک دفعہ 15-20 کلو اٹھانے سے وہ اس طرح وہ زخم کے نشان نہیں پڑتے، گویا آپ کا یہ معمول تھا جی کہ غریب کے دروازے تک جا کے ان کی ضرورت کی چیزیں ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اس کے بعد آیہ کریمہ کہتی ہے کہ اگر والدین ماں باپ دونوں تمہارے پاس ہیں، یا ان میں سے ایک تمہارے پاس ہے، دوسرا مرحوم ہو گیا ہے، یا وہ دوسرے بیٹے کے پاس ہے یا بیٹی کے پاس ہے، تو اور وہ سن رسیدہ ہوں، بوڑھے ہوں، تو ان کو ڈانٹو مت، سرزنش مت کرو ان کو۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ فرمایا والدین تمہارے پاس ہوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے پاس ہوں، وہ سن رسیدہ ہوں، بوڑھے ہوں، تو ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، سرزنش نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ والدین اگر جوان ہوں تو ان کو جھڑکنے میں، ڈانٹنے میں، سرزنش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح بوڑھے والدین واجب الاحترام ہیں اور ان کو ڈانٹنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جوان والدین کو بھی ڈانٹنا جائز نہیں ہے، ان کی بھی سرزنش جائز نہیں ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ بوڑھے والدین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین جب تک جوان ہوتے ہیں جی وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے ناز نخروں کو برداشت کرتے ہیں، والدین کی طرف سے ڈانٹ کھانے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں 80 سال کے 90 سال کے، قرآن کے مطابق وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت کو پلٹا دیتے ہیں، یعنی اس میں پھر بچپنا آ جاتا ہے، وہ نامعقول مطالبے آپ سے کرتے ہیں، نامعقول حرکتیں کرتے ہیں، اور عین اس وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے نامعقول مطالبات اور حرکات سے تنگ آ کے
ان کو کہیں جھڑک نہ دیں یا ان کی سرزنش نہ کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اف کی تفسیر کی ہے امام علیہ السلام نے، یعنی وہ اگر تمہارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے معاملات کو والدین سے میں بہتر سمجھتا ہوں، تو ان کو طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ کبھی تمہارے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلنا چاہیے کہ ابو جی آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہتے ہیں اف کا یہ مطلب ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اگر عربی زبان میں یعنی کسی کو ڈانٹنے کا اس سے بھی اگر کوئی ہلکا لفظ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کرتا۔ یعنی خدا اجازت نہیں دیتا کہ والدین میں سے کسی ایک کو ہم کہیں کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ان کی تجویز آپ کے خیال میں اگر قابل عمل نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو طریقے سے ان کو جواب دو۔ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی تجویز پر عمل بھی نہ کرو اور کوشش کرو کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس آیے کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف والدین کا ذکر کیا ہے، زندہ والدین، مرحوم والدین، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے سرزنش کے انداز میں اور ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں فرمایا، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین۔ ما لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر ایسی بیٹھے بیٹھے یہ جملہ استعمال نہیں ہوتا۔ ما لکم ڈانٹنے کا انداز ہے، ما لکم کیف تحکمون، یہ آیے بھی عجیب و غریب ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ اتباع کے زیادہ قابل ہے، اس کو اپنا پیشوا بنانا چاہیے جو تمہیں حق کا راستہ دکھاتا ہے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کو پیشوا بنانا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے جو خود ہدایت کا محتاج ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو۔ ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح زندہ والدین کے ساتھ نیکی اور ان پر احسان ضروری ہے، اسی طرح جو والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا اور ان کے ساتھ بھی احسان کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح زندہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا واجب ہے۔ متن ہے روایت کا، آپ کے گھر میں اگر شہید محراب آیت اللہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ ہو، اس میں وہ روایت نقل کی ہے انہوں نے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے عین ممکن ہے کہ والدین کی زندگی میں اولاد عاق ہو، لیکن والدین کی رحلت کے بعد یہی زندگی کا عاق بندہ وہ بر شمار ہو، نیک شمار ہو، اور والدین کا وہ اطاعت گزار شمار ہو، اور والدین کی روح اس سے خوش ہو جائے۔ وہ کس صورت میں ہے، زندگی میں اس کا سلوک والدین کا اچھا نہیں تھا، برتاؤ اچھا نہیں تھا، اس طرح وہ ان کی عزت اور احترام نہیں کرتا تھا جس طرح کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ ناراض تھے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اس نے ان کے ذمے واجب الادا تمام حقوق کو ادا کیا، ان کو ان کا قرض اتارا، صدقات کے ذریعے عالم برزخ میں ان کو مدد کی۔ وہی والدین جو زندگی میں اولاد سے ناراض تھے، مرنے کے بعد بیٹے اور لواحقین کے اچھے عمل کے نتیجے میں وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا الٹ بھی ہے، ایک آدمی کا سلوک برتاؤ والدین کا بہت اچھا تھا، اچھا کھانا دیتا تھا، اچھا لباس دیتا تھا، اچھی رہائش دیتا تھا، ادب سے پیش آتا تھا، لیکن والدین کے مرنے کے بعد
نہ ان کے ذمے واجب الادا نمازیں پڑھی، نہ پڑھوائیں، نہ روزے رکھے، نہ ان کا قرض اتارا۔ وہی والدین جو زندگی میں والدین سے اولاد سے خوش تھے، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی روح انسان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، والدین میں سے میرا سلوک سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ پہلے سوال میں فرمایا ماں، دوسری دفعہ پوچھا پھر فرمایا ماں، تیسری دفعہ بھی فرمایا ماں، اور چوتھی دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا ہے، باپ کا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ والدین کو اپنی خوشنودی پر والدین کی خوشنودی کو مقدم قرار دیتا ہے۔ رسول اسلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، راہ خدا میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جہاد کے فضائل بیان کیے، راہ خدا میں شہید ہونے کے فضائل، اس کا انجام، اور زخمی ہو لیکن شہید نہ ہو اس کا اجر اور ثواب اور مغفرت کو بیان کیا، حوصلہ افزائی کی اس کی جو جہاد کے لیے جانا چاہتا تھا۔ رسول خدا کی طرف سے حوصلہ افزائی کا فرمان سننے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میرے ضعیف والدین ہیں، وہ میرے ساتھ مانوس ہیں، میرے جہاد میں جانے کے بعد میرے والدین تنہائی محسوس کریں گے۔ فرمایا اگر یہ بات ہے، دیکھو یہ 1 سال میدان کارزار میں اگلے محاذ پر راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ ثواب بوڑھے والدین کی خدمت کا ہے۔ واجب کفائی ہے جہاد، واجب کفائی ہے، واجب کفائی پر والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان کو اللہ تعالیٰ نے مقدم قرار دیا ہے۔ اس حکم کو بھی انہوں نے گناہ کبیرہ میں بیان کیا ہے۔ آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز، اگر والد کسی کام کے لیے آپ کو بلائے تو واجب نماز کو توڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر والدہ بلائے مستحب نماز کے دوران، نفل کے دوران، آپ نفل نماز کو توڑے اور والدہ کی خدمت پہ پہنچے، کہے کہ کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جن مومنین کے والدین بقید حیات ہیں ان کے ساتھ زندگی میں جو ان کے حقوق ہے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین مرحوم ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرمائے، اور والدین کو، اولاد کو اس عالم میں والدین کے ساتھ نیکی اور ان پر احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ مومنین اپنے اپنے مرحومین مرحومات کی ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس تھی، اس لیے میں نے والدین کے حقوق اور ان کے احسان سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب یہ آیے کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جتنا وقت میرے پاس ہے 9 بجے ہماری مجلس شروع ہوئی ہے، چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تمہید کے طور پر یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نمائندے بھیجے نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں یا امام کی صورت میں، ان کو اپنی اس الہی منصب اور عہدے کی دلیل ساتھ دے کے بھیجا۔ صرف دعویٰ سے کسی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی،
نہ کسی کی امامت ثابت ہوتی ہے نہ کسی کی رسالت۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول یا امام دے کے بھیجا ہے، بنا کے بھیجا ہے، اس کو دلائل دے کے بھیجا ہے، اور ان دلائل کا نام ہمارے عقائد کی زبان میں معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزات دے کے بھیجا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، فرزند پیغمبر ہم انبیاء کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو یا رسولوں کو ایک جیسا معجزہ دے کے نہیں بھیجا۔ کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دے کے بھیجا، کسی کو جادو کے توڑ کا علم دے کے بھیجا، کسی کو وہ پتنے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی شعلوں میں وہ آگ کو جو ہے نا وہ گل گلزار بنا کے اس کے معجزہ کو ظاہر کیا۔ وہ حضرت موسیٰ کے لیے وہ سمندر میں جو ہے نا وہ راستے بن گئے، جس طرح خشکی میں وہ سڑکیں ہوتی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں معجزہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک جیسا معجزہ کیوں نہیں دیا؟ مختلف انبیاء کو مختلف معجزے کیوں دیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو معجزہ اس زمانے کا تقاضا تھا۔ جس زمانے کا جیسا معجزہ تقاضا کرتا تھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے وہی معجزہ ان کو دے کے بھیجا ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحوم مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4444 معجزات دے کے بھیجا ہے۔ آپ کے اعضائے بدن میں معجزات تھے، سمندر میں آپ کے معجزات الگ تھے، پرندوں میں آپ کے معجزات الگ تھے، درندوں میں آپ کے معجزات الگ تھے۔ بھیڑیے آپ کے سامنے آ کے وہ باتیں کرتے تھے، سنگریزے کنکریاں آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑتی تھی جی، عرصے سے خشک کنویں کے اندر لعاب دہن کے چند قطرے گرا دیتے تھے، اب وہ چھلکنے لگتا تھا۔ 20 30 40 سال کا آدمی جس کے سر پر بال نہیں ہوتے تھے، جس کو گنجا کہا جاتا ہے، ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ گھنے بال اس کے نکل آتے تھے۔ جس سواری پر سوار ہوتے تھے وہ پھر ساری زندگی بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ جو لباس زیب تن فرماتے کسی لمبے آدمی کا ہوتا یا چھوٹے قد کا، وہ آپ کے بدن پر فٹ آتا تھا۔ 4444 معجزہ جی۔ اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ خدا اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب جی۔ اس روایت کی روشنی میں گویا رسول خدا سے کہا جا رہا ہے، اب ان سے کہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4444 معجزات اور دلائل دے کے بھیجا ہے، لیکن اگر وہ 4442 معجزات نہ ہوتے، 2 معجزے ایسے ہیں جو میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ اللہ ومن عنده علم الکتاب، اللہ سے مراد خود خدا نہیں ہے۔ خدا نے لوگوں کے درمیان میں آ کے یہ گواہی نہیں دینی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ وہ بلا وجہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن۔ اور کوئی معجزہ اگر خدا نے مجھے نہ دیا ہوتا، ایک قرآن، ایک وہ ہستی کہ جس کے پاس اس قرآن کا سارا علم ہے، یہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ ہمارے تمام مفسرین الحمدللہ اس بات پر متفق ہیں کہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا کہنے کی کہ علی کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا۔ بائی بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک تمام 6666 وہ قرآن آیات کی تفسیر اور ان کی تاویل امیر المومنین کے پاس موجود تھی۔ کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ نوٹ کرنے والا نکتہ ہے، ایک اہل سنت کے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اتفاق سے وہ سید بھی تھے، سید محمود آلوسی، سید محمود آلوسی۔ ان کی کتاب کا نام ہے روح المعانی۔ وہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں دو روایتیں نقل کرتے ہیں، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی اور ایک جناب محمد بن حنفیہ کی۔ وہ کہتے ہیں ان دو روایات کے مطابق من عندہ علم الکتاب، وہ ہستی جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ لیکن دب الفاظ میں وہ یعنی امام محمد باقر اور محمد بن حنفیہ کی جو روایت ہے اس کو رد کرتے ہیں اور ان الفاظ میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، مجھے اپنی زندگی کی قسم، مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم الکتاب تھا، جی اول سے لے کر آخر تک کتاب خدا کا علی کے پاس علم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان کیا، غیر مسلم بھی علی کے علم اور عدالت اور کمالات کا انکار نہیں کر سکتا۔ لبنان کا ایک عیسائی رائٹر ہے سلمان کتانی، اس بندے نے 25 کتابیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں لکھی ہیں۔ عیسائی ہے، مسیحی ہے، رسول خدا کی رسالت کو نہیں مانتا، لیکن اسلامی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھ کے اس قدر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ان کی پاکیزہ کردار سے متاثر ہوا ہے، 25 کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ایک کتاب لکھی جائے علی کے شان میں اور مقابلہ ہوتا ہے، اس میں غیر مسلموں نے بھی حصہ لیا، مسلمانوں میں بھی حصہ لیا ہے، شیعوں نے بھی اور سنیوں نے بھی۔ اس نے علی کی شان میں کتاب لکھی ہے علی متراس و نبراس۔ یہ اس علی کی شان میں کتاب لکھنے میں پہلا نمبر اس عیسائی سلمان کتانی کا ہے۔ علی متراس و نبراس، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ترجمے کا نام ہے علی دجی و چراغی، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ نام رکھا ہے عیسائی نے علی کی شان میں جو کتاب لکھی ہے، علی ایک روشن چراغ اور مضبوط قلعہ۔ ایک مرتبہ درود بھیجنا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے پاس علم خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں من عندہ علم الکتاب سے مراد علی نہیں ہے۔ کتنا یہ افسوسناک ہے یہ۔ من عندہ علم الکتاب، اللہ کی بات محمل نہیں ہوتی، لا یعنی نہیں ہوتی۔ خدا اگر کسی ہستی کا ذکر کرتا ہے اور اس کے کچھ کمالات کو بیان کرتا ہے، وہ دنیا میں عالم وجود میں اس کا کوئی مصداق نمونہ ہونا چاہیے۔ جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فخر الدین رازی جیسا متعصب مفسر قرآن وہ کہتے ہیں یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکمران ہوں گے ان کی اطاعت کرو۔ وہ کہتے ہیں اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے جس طرح خدا معصوم من الخطا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی خطا سرزد
نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح رسول جس طرح معصوم عن الخطا ہے، یہ جن حکمرانوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان کو بھی معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ اور وہ ثابت کرتے ہیں کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مشروط اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے۔ خدا جو کہے اس کو مانو، جس چیز کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ رسول جس کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، اور جس سے منع کرے اس کو ترک کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جس طرح ایک غیر مشروط خدا کی اطاعت اور رسول خدا کی اطاعت کا حکم ہے، اولی الامر یہ ان کی اطاعت بھی غیر مشروط واجب ہے۔ وہ خود کہتے ہیں جس کی اطاعت غیر مشروط طور پر واجب ہوتی ہے، جس کا ہر امر اور نہی اس کی اطاعت واجب ہو، وہ معصوم عن الخطا ہوا کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا نے معصوم حکمرانوں کا حکم تو دیا ہے، لیکن کیا کریں، رسول خدا کی رحلت کے بعد کوئی ہستی مسلمانوں کو معصوم ملی نہیں، پھر بیچارہ شورا کے سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔ حد ہوتی ہے نا۔ اگر معصوم حکمرانوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یہ معصوم بننا یہ بندوں کی محنت اور کوشش اور ریاضت اور تزکیہ نفس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ خدا جس کو اپنا کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معصوم بنا کے بھیجتا ہے اس دنیا میں۔ خدا فرمائے کہ وہ معصوم حکمرانوں کی اطاعت کرو اور معصوم حکمرانوں کو خدا پیدا نہ کرے، یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کہے کہ یہ تیری رسالت کے منکر ہیں، ان سے کہو کہ بھئی میرے رسالت کے گواہ کے طور پر یا اس کے ثبوت اور دلیل کے طور پر قرآن اور وہ ہستی کہ جس کے پاس کتاب قرآن کا علم ہو، وہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی مراد نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اول سے لے کر آخر تک قرآن کا علم علی کے پاس موجود ہے، لیکن اس آیت میں من عنده علم الکتاب سے مراد علی نہیں ہے۔ آلوسی سے کوئی پوچھے پھر کون ہے؟ اللہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا نام آ چکا ہے، قل کفا باللہ۔ رسول بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو وہ خود مدعی رسالت ہے۔ مدعی اور ہوتا ہے اور گواہ اور ہوتا ہے۔ خدا بھی نہیں ہو سکتا، رسول بھی نہیں ہو سکتا، اور تمہارے مراد اس سے علی بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں علی کے بعد علی کے علاوہ اصحاب پیغمبر میں ہمیں کوئی ہستی دکھاؤ جس کا علم علی سے زیادہ ہو۔ یہ ام المومنین کے الفاظ ہے، علی کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ جی آئیے یہاں سے ہم ایک گریز لگاتے ہیں۔ علی کے پاس آلوسی کا کہنا ہے کہ علی کے پاس کتاب خدا کا علم تھا۔ خود فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت خشکی کے اوپر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت سمندر میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت دن کو، کون سی رات کو، کون سی آیت کس کی شان میں اور کون سی آیت کس کی مذمت میں، کون سی آیت میں کس حکم کو بیان کیا گیا ہے اور کس آیت میں کس حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ جی قرآنی تعلیمات علی کا جو ہے نا کہتے ہیں وہ اوڑھنا بچھونا تھا۔ قرآن کی تعلیمات علی کے پاس کتاب خدا کا علم تھا۔ اب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر موقع ملے اپنے کسی اہل سنت دوست عالم دین سے پوچھو بھئی وہ علی جو آلوسی کے اعتراف کے مطابق جس کے پاس مکمل طور پر کتاب خدا کا علم تھا، اچھا یہ روایت بھی آپ کو سنا دوں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ فرماتے ہیں واللہ لو سنیت لی الوسادہ، خدا کی قسم اگر علی کو مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے، لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم، علی کے پاس صرف قرآن کا علم نہیں تھا، تمام آسمانی کتب کا علم ان لوگوں سے زیادہ تھا کہ جن پر وہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ لحکمت، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، واللہ لو سنیت لی الوساد، خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دیا جائے، لحکمت بین اہل التورات من توراتہم، میری عدالت میں آنے والے فریقین، مدعی اور منکر، یہ اگر تورات کے ماننے والے ہیں ان کے فیصلے میں تورات کی روشنی میں کروں، وبین اہل الانجیل من انجیلہم، اور اگر انجیل کے ماننے والے ہیں ان کے فیصلے میں انجیل کی روشنی میں کروں، وبین اہل الزبور من زبورہم، زبور کی روشنی میں فیصلے وہ کرتا ہے جس کے پاس زبور کا علم ہے جی، وبین اہل الفرقان من فرقانہم، قرآن کے کئی نام ہیں، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، وبین اہل الفرقان من فرقانہم، اگر میری عدالت میں آنے والوں کا تعلق قرآن سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں فریقین، ان کے فیصلے میں قرآن کی روشنی میں کروں، حتی ینطق کل کتاب بأن علی نطق بالحق، ہر کتاب بول اٹھے گی کہ خدا کی قسم علی نے وہی فیصلہ کیا جو میرے سینے میں محفوظ ہے جی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ علی جو تورات کا اتنا علم رکھتا ہے جتنا علم جی اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ جس کے پر تورات کتاب نازل ہوئی ہے، اس علی کو اس آیے کریمہ کا مطلب آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ وہ ورث سلیمان داؤد، سلیمان اور داؤد یہ دونوں باپ بیٹے تھے، دونوں نبی تھے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، اہل سنت مفسرین اور مترجم یہ ترجمہ کرتے ہیں حضرت سلیمان جو بیٹے تھے اور نبی تھے، اپنے باپ یعنی جناب داؤد کے علمی میراث کے، علمی جائیداد کے وارث بنے ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک نبی اگر دنیا سے جاتا ہے اور اس کی جائیداد ہے، نقد رقم ہے، گھر ہیں، زمینیں ہیں، وہ اولاد کو نہیں ملتی جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ نبوت جو ہے وہ وراثت میں ملنے والی کوئی چیز ہے جی؟ اگر وراثت میں ملنے والی چیز ہے، ایک نبی کے کئی بیٹے ہیں تو پھر اس نبوت کو تقسیم ہونا چاہیے جی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد کا ترجمہ کیا جاتا ہے سلمان جو ایک نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، اپنے باپ داؤد کے علمی میراث کے مالک بنے اور اس کے وارث بنے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیے کریمہ کا ترجمہ علی کو آتا تھا یا نہیں آتا تھا جی؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کو اس آیے کریمہ کا مطلب نہیں آتا تھا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، خاتون جنت اگر اپنے باپ کی میراث مانگنے گئی تھی، علی سے چھپ کے گئی تھی یا علی کو معلوم تھا؟ وہ چھپ کے گئی ہوتی تو گواہی نہ دیتے علی کو بتا کے گئی تھی اور گواہی دی ہے جا کے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، حسن نے گواہی دی، حسین نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول خدا نے فدق جو ان کی ذاتی ملکیت تھی جی، اپنی بیٹی کو زندگی میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کی تعمیل کے طور پر دے دیا تھا جی۔ گواہی ٹھکرا دی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا مانا کہ مجھے اپنی زندگی میں میرے بابا نے نہیں دیا، تا حیات وہ میرے بابا کی ملکیت میں ہے، تو پھر میں اپنے باپ کی بیٹی کی حیثیت سے ارث میں مجھے ملنا چاہیے۔ یہ علی کا خاتون جنت کو اجازت دینا اور باپ کی میراث کے مطالبے کی اجازت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ورث سلیمان داؤد کا مطلب علمی میراث نہیں ہے، مالی میراث ہے، مالی میراث۔ علی کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ خاتون جنت کے پاس کتنا علم تھا؟ یہی آلوسی اپنی کتاب روح المعانی کے جلد نمبر 6 میں
وہ حضرت مریم کے حالات زندگی جہاں بیان ہوتے ہیں وہاں انہوں نے ایک بحث کی ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، ایک بحث کی ہے کہ حضرت زہرا افضل ہیں یا ام المومنین۔ پہلے ان لوگوں کی دلیل پیش کی ہے، نقل کی ہے جو ام المومنین کو افضل سمجھتے ہیں کہ فضیلت کا معیار علم ہوتا ہے، فضیلت کا معیار علم ہوتا ہے۔ کہا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے خذوا نصفی ثلثی دینکم من حمیرہ، حمیرہ ام المومنین کا لقب ہے، اپنا 2/3 دین حمیرہ سے لے لو، ام المومنین سے لے لو، ہاں حضرت ابوبکر کی صاحبزادی سے لے لو۔ وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے علم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ رسول نے فرمایا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضیلت کا معیار جو علم ہے اس معیار پر ام المومنین اترتی ہے، چونکہ رسول نے فرمایا ہے اپنا 2/3 علم ہاں ام المومنین سے لے لو۔ اس کو جواب دیتے ہیں آلوسی، کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات اس لیے نہیں کی رسول خدا نے، رسول کو پتہ تھا کہ میرے وصال کے بعد میری بیٹی زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے گی۔ اگر بیٹی نے زیادہ دن زندہ رہنا ہوتا اور رسول کا یقیناً اس کو پتہ ہوتا تو فرماتے خذوا کل دینکم من فاطمہ، اپنا سارا دین میری بیٹی فاطمہ سے لے لو۔ جی سارا دین کا علم فاطمہ کے پاس موجود ہے، لیکن یہ علم فاطمہ کے پاس موجود نہیں ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے مجھے ارث میں حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کتنے دن زندہ رہی؟ بعض روایات کے مطابق 75 دن، بعض روایات کے مطابق 90 دن۔ لیکن کس حالت میں یہ 75 دن گزارے یا 90 دن گزارے؟ روایت کہتی ہے لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس، بابا کی رحلت کے بعد جتنے بھی زندہ رہی ہر وقت ایک رومال سے سر مبارک کو باندھے رکھتی تھی۔ منحدت الرکن، یہ ایک مصائب کا طوفان ہے، ایک ایک جملہ کے اندر 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی، منحدت الرکن۔ اور آخری جملہ میں کہتا ہوں ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے، محمرۃ العین، بی بی کی ایک آنکھ سرخ رہتی تھی ہمیشہ۔ میں سنا بھی کرتا تھا اہل علم سے، کتابوں میں پڑھا بھی کرتا تھا، لیکن باور نہیں کرتا تھا کہ کسی نے اتنی جرأت کی کہ دختر پیغمبر کے رخسار پر تماچا مارا ہو۔ ہاں سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے مخلص صحابی تھے، امام کی خدمت میں آتا ہے، امام نے فرمایا سکونی تم آج پریشان لگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا کہ مولا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے۔ سنیں گے امام نے کیا فرمایا؟ سکونی پھر تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا آہ فاطمہ، آہ فاطمہ، آہ فاطمہ۔ پھر فرمایا اما اذا سمیتہا فاطمہ، سکونی دیکھو جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اما اذا سمیتہا فاطمہ فلا تسبھا، دیکھو تم باپ ہو، بیٹی کو ادب سکھانا تمہارا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن فاطمہ نام کی بیٹی کو سب کو شتم نہیں کرنا، اور ولا تلتمھا، کبھی بھی اپنی بیٹی کے رخسار پر تماچا مت مارنا۔ میں نہیں باور کرتا تھا، میں نے قصیدہ اور مرثیہ پڑھا آیت اللہ عظمی محمد حسین کمپانی کا، وہ یہ جملہ لکھتے ہیں قد جاوزوا الحد بلطم الخد، فدق چھینا گیا، گھر کو جلایا گیا، پہلو زخمی ہو گیا۔ جی جو مصیبت ہمیں قیامت تک رلائے گی، قد جاوزوا الحد بلطم الخد، ان بلوائیوں نے دختر پیغمبر کے رخسار پر تماچا مار کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔
شلت ید العدوان والتعدی، کاش وہ ہاتھ فضا میں خشک ہو گیا ہوتا، وہ ناپاک ہاتھ فضا میں خشک ہو گیا ہوتا جو دختر پیغمبر کے چہرہ انور کی طرف بڑھا۔ ہاں، شلت ید العدوان والتعدی، لم تزل بعد بہ اذا کان مات میت قل ذکرہ۔ فرماتی ہیں اس دنیا میں جب کسی کا عزیز بچھڑتا ہے، ماں مر جائے، باپ مر جائے، بھائی یا بہن، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مرحوم کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وَذِكْرُ أَبِي مُنْذُ مَاتَ وَاللَّهُ أَزْيَدِي، میرے بابا کے رحلت کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے غم اور مصیبت میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عزادارو، اس کی کیا وجہ ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غم کا بوجھ اس لیے ہلکا ہوتا ہے، روایات میں بھی ہیں، ہم اپنے مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے 2 دن 3 دن ہفتہ مجلس پڑھتے ہیں اور امام کو یاد کر کے روتے ہیں، اور رونے کے نتیجے میں غم کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ کائنات کی واحد مظلومہ ہے جس کو باپ کے مصائب میں جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا۔ امیر المومنین سے کہا جاتا ہے، فاطمہ سے جا کے کہیں یا دن کو روئیں ہم رات کو آرام کریں، یا رات کو روئیں ہم دن کو آرام کریں۔ امیر المومنین نے مسلمانوں کا پیغام پہنچایا۔ خاتون جنت نے فرمایا، علی ان سے کہو اب میں اس دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں ہوں، میں چند دن کی مہمان ہوں، لیکن جتنی بھی دن زندہ رہوں گی میں دن کو بھی روؤں گی، رات کو بھی روؤں گی، میں تمہارے مدینہ شہر سے باہر نکل جاؤں گی۔ جی آپ نے نام سنا ہوگا نا، علامہ امینی، عبد الحسین امینی، جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے۔ ایک معلم اخلاق سے مشہد میں آیت اللہ مجتہد تہرانی، ان کی میں ایک کلپ سن رہا تھا، فرما رہے تھے علامہ امینی حج کے لیے مشرف ہوئے، وہ جب حج کر کے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ مدینے سے کیا خبر لائے ہیں؟ امینی نے جواب دیا، میں مدینہ کی فضاؤں میں خاتون جنت کے نالوں کی آواز سن کے آ رہا ہوں۔ جدید سائنس نے بھی بتایا ہے وہ نالوں کی آواز آج بھی موجود ہے۔ خدا جانے امینی نے کون سا نالا سنا ہوگا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا اذا مات میت قل ذکرہ وذکر ابی منذ مات واللہ ازید لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔